شہر کی تختی زندگی لیل میں نام لاکھوں دیے حکومتیں اور آرڈیننس جس وقت حمایت کرتے ہیں تو ان کی نظر دور تک نہیں ہوتی. بالکل جیسے آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی، یہ جس پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے آج کل 73 والی، تو اس وقت بھٹو صاحب سے، اس وقت امام جماعت تو نہیں تھے لیکن مرزا طاہر احمد صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ ایک ترمیم میں یہ شک ڈال رہے ہو کہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا اور وہ نہیں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، یہ ایسا کیوں کرنے لگے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی طرف سے لائٹلی اس بات کو لیتے ہوئے کہنے لگے کیوں آپ نے بننا ہے؟ کہتے نہیں، میں نے نہیں بننا، اور نہ ہی کسی احمدی کا اس طرح کا کوئی خواب ہے، لیکن یہ آپ اپنے ملک کے ریاست کے آئین کے اندر وہ سوراخ کر رہے ہیں، اس سوراخ میں سے مولوی اندر داخل ہوگا، ملائیت آپ کے آئین اور آپ کے اسٹیچو کے تشخص کے اندر گھسے گی، اور پھر آپ اس کو جو مرضی کرنے کا بھی روک نہیں سکیں گے. 73 میں ان کی بات تھی، بھٹو صاحب کو اس وقت چڑھی ہوئی تھی کہ اقتدار کا نشہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کون سنتا ہے، لیکن اب نسلیں بلبلا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ایسے ایسے جملے پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اور ایسے ایسے نابغہ روزگار ہیں جو اب سائیڈ لائن ہو کے تو دیواروں کو سر مار مار کے رو رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں کہ آپ بحیثیت قوم جرت نہیں کر پاتے. اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ڈاکٹر اصغر قادر نسٹ کے وہ کرتا دھرتا ہیں، سربراہ ہیں. تو جب یہ نسٹ نئی بلڈنگ یہ بن رہا تھا اسلام آباد والا سلسلہ، تو انہوں نے ہمارے دوست ڈاکٹر مقبول صاحب کو، جو اس وقت سیراکیوس سے فارغ ہوئے تھے پی ایچ ڈی کر کے اپنی، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بلکہ استاد شاگرد تو پہلے ہی تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے دور سے، تو یہ آئے اور نسٹ کے نئے کیمپس کے قیام میں انہوں نے 2-3 سال تک، پہلے یہ پنڈی میں ہوتا تھا پشاور روڈ پر، تو وہیں رہائش رکھ کے تو آنا جانا کر کے یہ نیا سیٹ اپ بن رہا تھا، تو جہاں جس حد تک معاونت تھی، اور وہ بہت کافی حد تک تھی، وہ دی. جب نئے کیمپس کا افتتاح ہوا تو یہ بات مجھے ڈاکٹر مقبول نے خود بتائی کہ جس دن افتتاح ہونا تھا تو وہ پریزیڈنٹ نے کرنا تھا، اس وقت مشرف پریزیڈنٹ تھے. تو مجھے ایک دن پہلے اصغر قادر صاحب کا فون آیا کہ مقبول آپ کل چھٹی کر لو، یعنی دفتر آنے کی ضرورت نہیں. کہتے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن بہرحال میرے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چھٹی کر لیتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے جو چھٹی کر کے واپس گیا ہوں اگلے دن ویکینڈ کے بعد، پھر کہیں جب ملا تو میں نے کہا جی اس میں حکمت کیا تھی، میں نے تو چھٹی مانگی نہیں تھی. کہتے بات یہ ہے کہ تمہیں میں نے یہاں بلایا تھا اور تم آئے تھے، اور میں تمہارے جس اخلاص کے ساتھ تم نے اس ادارے کو ڈیولپ کرنے میں محنت کی ہے اور میرے ساتھ کام کیا ہے اور اسسٹ کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہو، اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو تمہاری کسی وطنیت اور تمہاری اخلاص اور تمہاری وفا پہ اوپر کوئی شک نہیں ہے. لیکن کل چونکہ پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو وہاں جو ظاہر ہے یہ ایس او پی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کسی جگہ جانا ہے کسی تقریب میں، تو وہ پھر مختلف جگہوں پہ تلاشیاں اور یہ وہ سارا ہوتا ہے ایک سلسلہ. تو اس میں سے اصغر قادر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایگزیمپٹڈ تھا اس پروسیس میں سے، اور باقیوں کے ساتھ آپ کی بھی ہونی تھی اسی طرح تلاشی بھی اور سارا کچھ. تو میں نے سوچا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ آپ کی تلاشی ہو، دیٹ وڈ بی این انسلٹ فار یو. آپ جیسے مخلص اور بنیادی کام کرنے والے بندے کے ساتھ یہ سلوک مجھے پسند نہیں تھا، اور میں پریزیڈنٹ اور ایجنسیوں کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو ایگزیمپٹ کریں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کو تو چھٹی کرنے کا کہہ سکتا ہوں نا. تو کہتے ہیں میں نے پھر آپ کو چھٹی کے لیے کہہ دیا، کیونکہ آپ کو اس پروسیس سے گزر کے اس تقریب میں شامل ہونا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ کے لیے انسلٹیو ہے، اور میں نے پھر ایسا نہیں ہونے دیا. یہ دوسری مثال تھی. مجھے بھی ایک دفعہ ڈاکٹر اصغر قادر صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کرنے کا موقع ملا اسلام آباد میں، جب وہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو ایسے ہی ان سے وہ جو بات کرتے تھے تو پھر پوری تفصیل میں جا کر کرتے تھے، اور جو ساتھ دینا ہے تو پھر پورا ساتھ دینا ہے، پھر سٹینڈ لے کے بات کرنے والے. یہ وہ طبقہ ہے جو یہ ساری جو تربیت ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس کی ایک پیچھے ڈائنیسٹی ہوتی ہے، ایک پورا تسلسل ہوتا ہے. اب آ جائیے منظور قادر صاحب کی طرف، تو ان کا تعلق بھی پرانا ہے کہ یہ مجھے بشارت قادر صاحب نے ہی بتایا کہ مجھے بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ میں ابھی چھوٹا تھا، اور ہمارے والد کو ان دنوں کانووکیشن میں آنے کے لیے ٹی آئی کالج ربوہ سے دعوت آئی.
تو وہ گئے وہاں پر اور میں ان کے ساتھ گیا تھا، اور پھر مجھے وہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان دنوں امام جماعت احمدیہ جو دوسرے تھے اس وقت خلیفہ، وہ بیمار تھے، اور جب ان سے ملنے گئے تو وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی ان کی ہمیں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اب اس طرح کر کے وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو نہ ماننے، کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے کا اعلان کرنے کے باوجود بھی ان کا جو رکھ رکھاؤ اور وفاداری اور تہذیب کا جو لیول ہے وہ ان بہت سو سے زیادہ ہے، جو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تو انہوں نے گلے سے ہے نکالنی ہوتی ہے، عین گلے سے نکالنی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باتیں تو ان کی بہت کرتے ہیں، لیکن جو تہذیب انہوں نے سکھائی ہے یہ تو عام سی ہدایت ہے، بالکل روزمرہ کی ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا معزز سربراہ تمہاری پاس آئے تو اس کا اکرام کیا کرو، اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا یا جو بھی اس کے اکرام کے مینرزمز ہیں ان کا خیال رکھا کرو، اس کے تذکرے کے وقت بھی اس کا خیال رکھا کرو۔ لیکن ان چیزوں پر عمل کوئی نہیں ہے، لیکن وہ باقی تو غلامی رسول میں موت سب کو قبول ہے، سر بھی جائے، اور وہ قبول تو خیر وہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ جس حد تک نعرے کا تعلق ہے تو نعرہ خوب چل رہا ہوتا ہے۔ ایک فرمان ہے، میں نے سب